السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین الذی ابدع الاخلاق والتقسیم وهو ذو القوة المتين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم من الماء وعلى آله وأصحابه الطاهرين الطيبين الأكملين الأفضلين أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، صدق الله العظيم. بلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. نہایت ادب و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب والی رسالت مآب میں درود و سلام پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد ماجد الجود والکرم وعلی آلہ الکرام والنبی الکریم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بڑی مسئولہ کے بعد اس عظیم الشان آیت پاک کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت آیت پاک کی تلاوت کو قبول فرمائے۔ تلاوت کردہ آیت مبارکہ کی سب فائل میں ان تمام لوگوں کو گناہ معاف فرمائے۔ ہم سب کے اعمال و عقائد و ایمان کی حفاظت اور اصلاح، ہم سب کو حق بولنے، حق کی تلقین کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین 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 بجاہ سید المرسلین علیہ تحیۃ و تسلیم۔ کل عید الفطر پڑھے، آج کا دن عید المومنین، یعنی کل بھی مومنوں کے لیے عید تھی اور یہ بھی عید کا دن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی موقعوں سے جمعہ کو مومنوں کا عید قرار دیا۔ اللہ رب العزت محض اپنے فضل سے کل کی بھی عید کو قبول کر لے اور آج کی بھی عید کو قبول کر لے۔ جب تک زندہ رکھے اپنے لیے رکھے، اپنے ہی لیے رکھے۔ شوال المکرم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں اور سعادتوں سے بھرا ہوا مہینہ ہے۔ امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن عباس سے غالباً یہ روایت 3 حدیثیں پیش کی ہوئی، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا شوال المکرم کا مقام اور اس کی عظمت کیا ہے۔ اللہ کے جلیل القدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے رمضان کا روزہ مکمل کر لیا اور رمضان کا روزہ مکمل کرنے کے بعد اس کے ساتھ 6 روزے ملائے تو گویا اس نے سال بھر روزہ دار رہا، سال بھر روزہ رکھے سکتا۔ آپ اندازہ لگائیے، رمضان المحترم میں ہم نے روزے رکھے، سال بھر کے روزے کا ثواب کہیں بھی حدیث پاک میں دیکھا، آپ نے سنا،
رمضان کا روزہ رکھو تو سال کا روزہ رکھو، شوال میں 6 روزے رکھ لیے تو رسول فرماتے ہیں اس نے سال بھر کا روزہ رکھا، پورا سال روزہ دار رہا۔ اس سے یقیناً شوال المکرم کی عظمت سمجھ گیا اور اس کا مقام اور مرتبہ سمجھ گیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا کہ رمضان سے پھر اعلیٰ ہو گیا؟ نہیں، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو رسول پاک کی بارگاہ سے نوازشات اور عطاؤں کی باتیں، یہ عطائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے امام مسلم نے شوال کے 6 روزے کی ہیڈنگ اور عنوان باندھا ہے، باب استحباب صوم من شوال، صوم ایام من شوال اتباعا لرمضان۔ استحباب یہ جملہ میں بولے جاتا ہے کہ رمضان کے جسٹ بعد شوال کا 6 روزہ رکھنا مستحب، استحباب۔ کیا مطلب؟ رمضان کا روزہ جو ہے یہ فرض تھا، شوال کے روزے کی عظمت اگرچہ رسول پاک نے پورے سال کی عظمتوں کے حوالے سے فرمایا پورا سال روزہ رکھو، پورے سال روزہ دار رہے، لیکن ایسا نہ سمجھیے کہ رمضان سے یہ اعلیٰ ہو گیا، ایسا نہیں۔ یہ رسول پاک آپ کی خدا کے لیے جو عادت بنی ہوئی تھی اسی عادت کی کنٹینیوٹی چاہتے ہیں کہ بندے، اے اللہ کے بندے اور اے میرے غلاموں، ایسا نہ سمجھنا کہ صرف رمضان ہی کے لیے اللہ تھا اور اس کے بعد اللہ نہیں۔ روزے کی تاریخ تم نے سنا، بندہ روزہ خاص میرے لیے رکھتا ہے اور اس کا بدلہ میں دیتا ہوں، اس کا بدلہ میں خود ہو جاتا ہوں۔ تو روزے کی عظمت ہے نا، رسول اعظم نے اسی کی عادت جاریہ کو قائم رکھنے کے لیے امت کو یہ ذہن دیا، بھول مت جانا رب، ایسا مت سوچنا کہ ہم بخشے بخشائے ہو گئے ہیں تو اب ہمیں اللہ سے کوئی لینا دینا ہے ہی۔ یہ آفیسر کے کام کا مسئلہ نہیں ہے، کام نکل گیا تو بس ختم، اب کیوں جانا، کیوں ملنا، کیوں دیکھنا۔ تو یہ دنیاوی معاملات میں ایسی سوچ رکھ سکتے ہو، رب سے جو تعلق ہے تمہارا وہ دائمی تعلق، ایمانی تعلق ہے، تعلق باللہ کنٹینیو، جب تک زندہ رہو اللہ سے تعلق کسی بھی زاویے سے تم ختم نہیں کر سکتے۔ اگر تم اچھے سے تعلق کو استوار رکھو گے، قائم رکھو گے، تو اللہ پاک اپنے فضل و اکرام کو جب بے تعلق تمہیں جاری کیے ہوا ہے، تعلق کے بعد تو خوشی خوشی عطا فرمائے گا، خوشی خوشی تمہیں نوازتا جائے گا۔ درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اسی لیے آج جو میں نے قرآن کی آیت کی تلاوت کی، سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 ہے، آیت کریمہ ہی سے سمجھیے بھائی ہم سب ایک بولی ہوئی باتوں کو بولنے والے، کوئی نئی بات ہم لوگ بولتے نہیں، جو باتیں اللہ رسول نے کر دیا ہے امت تک وہ پہنچانے کے ذمہ دار ہیں اور خود بھی عمل کرنے کے اہل ہوں اور دوسروں تک عمل کرنے کی ترغیب دینے والے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پر قائم دائم۔ اللہ سبحانہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے ایمان والو، آپ سمجھ گئے ہوں گے، قریب 8 9 10 سال سے تو سمجھ رہے ہیں یہ اے ایمان والو اللہ پاک ہم سب سے ایک ایک شخص سے کہہ رہا ہے، کہ سب کہہ رہے ہیں ایسا نہیں، اللہ پاک ہم سب سے فردن فردن کہہ رہا ہے، جلوتوں اور خلوتوں کا مسئلہ نہیں، انفرادیت اور اجتماعیت کا مسئلہ نہیں، ہر ایک سے کہہ رہا ہے اے ایمان والو قوا انفسکم، سب سے پہلے خود کو بچاؤ، وَأَهْلِيكُمْ، اور جو تم سے کنیکٹڈ ہے ان کو بھی بچاؤ، نارن، جہنم کی آگ سے۔ کمال ہے ایمان والو، رسول پاک کی زبان سے تو آپ نے سنا ہے، من کان فی قلبہ من خردلۃ من ایمان، دوسری حدیث میں من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ جنتی ہے، پڑھ لیا وہ جنتی ہے، جس کے دل میں ذرہ برابر میں ایمان ہے، رائی کے دانہ کے برابر میں ایمان ہے، جنتی ہے۔
گارنٹیڈ ایمان والوں کو کہہ رہا ہے، اے ایمان والو خود کو بھی اور جو کنیکٹڈ ہے، جو رشتہ دار ہے، جو بھی، اس کا یہ مطلب دیکھیے گا، یہاں پر کچھ لوگ ترجمہ الٹا سمجھ جاتے ہیں۔ وَأَهْلِكُمْ سے مراد یہ ہے کہ جو بھی آپ کا، جو بھی سے مراد خاندان کے بھی لوگ آپ کے ہیں، دوست احباب بھی آپ کے، اس کو دھیان میں رکھیں۔ اس میں کوئی قبیلہ اور خطہ مراد نہیں ہے، جہاں کہیں بھی رہنے والے، جہاں کہیں کے رہنے والے ہوں اور آپ سے ریلیٹڈ ہے، آپ سے رشتہ رکھے ہوئے ہیں، تو اللہ پاک فرما رہا ہے خود کو بھی بچاؤ اور جو بھی آپ سے کنیکٹڈ ہے ان کو بھی بچاؤ جہنم کی آگ سے۔ بچاؤ انفسکم، خود کو، واہلیکم، اور اہل و عیال کو، اہل و عیال، خود کو، اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ایمان کافی نہیں ہوا نام کے لیے، ایمان والو اللہ پاک ہے۔ اللہ پاک اگر توجہ دیں تو اے ایمان والو ایمان کو درست رکھو، یہ بات بڑی اچھی تھی۔ اس سورہ نساء میں اللہ سبحانہ فرما چکا ہے، آیت نمبر 56 میں، یا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان کو بچاؤ۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ سمجھ میں آیا ایمان کو بڑے لٹیرے موجود ہیں، اے ایمان والو جہنم سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ آپ کہو اللہ سے کہ اللہ پاک ایمان کافی نہیں ہے جہنم سے بچنے کے لیے، اہل و عیال کو بچاؤ جہنم کی آگ سے۔ اچھا یہاں پر سمپل سینٹینس بھی نہیں، آگے دیکھیں اللہ پاک فرماتا ہے نارن کے بعد وقودها الناس والحجارہ، جس آگ کا ایندھن لوگ اور پتھر ہے، لوگ اور پتھر ہے، ہم ہی لوگ ایندھن کی، اللہ لوگ انسان ہی کو جلاون بنائے گا اللہ، والحجارہ، اور اس کے بعد علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، باپ رے باپ، خدا کی قدرت کا اندازہ لگائیے، آگ کے اندر اللہ تعالیٰ نور کو رکھے ہوا، فرشتے کو رکھے ہوا، اور اس کو ٹچ تک نہیں ہو رہی ہے آگ، خدا کی قدرت دیکھیے آپ۔ اللہ ہم سب کو آگ سے بچائے، سنو اس آگ سے بچاؤ، علیہا ملائکۃ غلاظ، جس آگ پر اتنے فرشتے ہیں، ایسے فرشتے ہیں، غلاظ جو بہت سخت ہے، شداد جو بہت شدت والے ہیں، لا یعصون اللہ ما امرهم، اللہ کے امر کے خلاف نہیں جاتے، اللہ نے جو کہہ دیا ہے بس اسی پر مامور رہتے، ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، اور جو حکم دے دیا گیا ہے اسی کو وہ کریں گے، اور حکم کیا دیا گیا ہے؟ جلاؤ جلاؤ جلاؤ، بس جلاؤ، جلاتے رہو۔ اے ایمان والو، اے بے عمل ہو، اے بد عمل ہو، اے گنہگار ہو، یہ سب جملہ اگر کہا جاتا، ایک چھوٹی سی بات ہے، اے چور ہو ہاتھ لاؤ کاٹو، یہ صحیح ہے۔ اب کو جو چوری نہیں کیا اس کو کہو ہاتھ کاٹنے کی سزا، یہ کہاں؟ تو اے مجرموں جہنم سے بچو، گنہگارو جہنم سے بچو۔ اللہ پاک کے خطاب کا انداز لگا، اے ایمان والو جہنم سے بچو۔ بس تھوڑی دیر تک محسوسات کی دنیا میں جائیں گے آپ تو آپ کو خود محسوس ہو جائے گا۔ یہ عنوان باندھنے کی ایک اور وجہ بھی یہی ہے، ہر سال باندھتے الحمدللہ، خدا وحدہ لا شریک، بس اسی دین کی خدمت میں ہم سب کی زندگی کاٹ دیں۔ رمضان المحترم سے پہلے بڑی حدیثیں سنیں آپ، رمضان المحترم میں خود سنا آپ نے، من صام وقام فی رمضان ایمانا واحتسابا، جس نے رمضان کا روزہ رکھا، تراویح پڑھی، ایمان اور ثواب کی نیت سے، اللہ اس کے پچھلے گناہ کو معاف کر دیتا۔ ایک دم سن لے تو ایک دم خوش ہو گئے الحمدللہ، لیکن رمضان ہونے کے بعد بھی اگر پچھلے گناہ کو دہرایا جا رہا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ گناہ معاف نہیں ہوئے۔ بالکل صحیح ہے، پچھلے رمضان سے پہلے کیا کیا گناہ کر رہے تھے؟ غیبت کر رہے تھے، چغلی کر رہے تھے، حسد کر رہے تھے، کینہ رکھ رہے تھے، دشمنی کر رہے تھے، عداوت کر رہے تھے، چپلش تھی، اختلافات تھے، تنازع تھا، ساری چیزیں تھیں۔ اور رمضان کے بعد بھی اگر ہوا اس کا کیا مطلب ہے؟ ما تقدم من ذنبہ غفر ما غفر، ما غفر، تو جو پچھلے گناہ تھے اللہ پاک معاف نہیں کیا، معاف کر دیتا، تو جو پچھلا گناہ کر رہے تھے آگے گناہ نہیں کرتے، جس کو میں نے پورے رمضان میں ایک جملے میں ہمیشہ کہا، انقلابی رمضان۔ انقلابی رمضان کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اپنے اندر
जो भी गड़बड़ियां थी वो गड़बड़ियां आइंदा नहीं होना। अब वही गड़बड़ियां हमारे अंदर पाई जाती। अभी फेसबुक पर एक उन्वान देखा अजीब सा, हालांकि बात एकदम उल्टी है। कभी कभी वो बोलते हैं ना कि दीवाने से भी बड़ी अच्छी बात निकल जाती है। हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम बड़े ज़लील क़द्र हकीम है, हिकमत व दानाई अल्लाह तबारक तआला ने अता फरमाई है। वो गुजर रहे थे, अदब व एहतराम का वो मरकज़, अदब व एहतराम उनके जैसे से मुराद है कि खुसूसी एजाज, ये मुराद है। नबी को एक खुसूसियत मिलती है, तो अदब व एहतराम इतना बजा लाते थे कि लोग कभी कभी सवाल करते थे। पर्शियन में उसका एक ये वर्ड है कि लुक़मान अदब अज़ के आमोख्ती, तवज्जो दीजिए, अज़ के आमोख्ती, यह बाब दानिश का शहर है, ये बल्लरों का शहर नहीं, ये गीबत और चुगलखोरों का शहर हैदराबाद नहीं, ये मोहब्बत वालों का शहर है, सकाफत और तहजीब का शहर है। पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह सकाफत और तहजीब की बुनियाद मानी जा रही है। इसलिए इसको बल्लरों का शहर न बना, इसको बेकारों का शहर न बना, हसद और गीबत और किनाखोरों का शहर मत बना। मोहब्बत का शहर है, तुम्हारी अदाओं से इस शहर की अक्कासी नजर आनी चाहिए। अल्लाह पाक इस शहर मोहब्बत की हिफाजत फरमाए, शुरूर व फितन से हिफाजत। तवज्जो देना, अदब अज़ के आमोख्ती, अदब आपने किससे सीखा? अदब आपने किससे सीखा? फरमाते हैं अज़ बेअदबा, बेअदबों से अदब सीखा। कुछ समझे तो बेअदबों से अदब सीखा। लेकिन अफसोस है बेअदबों को जाहिर तो किया जा रहा, बेअदबों की बेअदबी बोली तो जा रही है, लेकिन एक नबी वक्त का हकीम क्या कह रहा, बेअदबों से अदब सीखा। पढ़ाते वक्त उसकी मिसाल ये देता हूं मैं कि चलते चलते देखते होंगे कुत्ते वगैरह को पेशाब करते हुए, आप नहीं करते, क्यों? खराब लगता है देखते हुए। बेअदबों से कोई खड़े होकर पेशाब कर रहा, आप नहीं करेंगे। कोई गीबत कर रहा, आप नहीं करेंगे। कोई चुगलखोरी कर रहा, आप नहीं करेंगे। देखा आपने, चुगलखोरों से आपने अपने आप को बचाया, ये है चुगलखोरों से आपने सीख लिया, बेअदबों से आपने सीख लिया, बेताज़ीमों से आपने सीख लिया। क्या सीख लिया? कि वो करे तो हम भी एक ही सके हो जाएंगे, उनके सके हो जाएंगे। तो आपने बुरों से अच्छाई सीख ली। यही अल्लाह तबारक व तआला के उस नबी का फरमान का मतलब, बेअदबों से अदब सीखना। लेकिन अफसोस है आज अदब वालों से अदब नहीं सीखा जा रहा। मैं पूछता हूं इस हदीस का क्या मतलब निकलेगा? ग़ुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, ये उन्वान अपनी जिंदगी का मैं बना रहा। मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, तक़द्दम पिछले गुनाह। जिसने रमजान का रोजा रखा, तरावी पढ़ी, जिद की आंख से न सुनना, मोहब्बत की आंख से सुनो। रसूल फरमा रहे हैं सिर्फ लफ्ज सुनकर के खुश हो जाओगे तो बख्शिश हो जाएगी, मेरे आका का फरमान। पिछले गुनाह क्या थे तुम्हारे? ग़ीबत नहीं थे, चुगलखोरियां नहीं थी, हसद और कीना नहीं था, इनाद दुश्मनी नहीं थी, इख्तिलाफात नहीं थे, खलबतों और जलबतों में बुराइयों के तसव्वुरात नहीं थे। जितनी भी गुनाह की क्वालिटियां थी तुम्हारे अंदर, क्या वो मिटी? और जब नहीं मिटी तो फरमाने मुस्तफा है रोजा रखना उसकी मकबूलियत की अलामत यह है कि जो गुनाह कर रहे थे वो आइंदा ना करना, और आइंदा ना करना है तो एकदम ऐसा लगता किताब बंद कर दिए थे, अब एकदम बिल्कुल खुल गई किताब, अब बिल्कुल खुल गई किताब। अरे आम जुमला नहीं बोलूंगा शैतान निकल गया, नहीं, वही रब है रमजान का, वही रब है शव्वाल का, वही मोमिन हो रमजान के और वही मोमिन हो शव्वाल के। बात क्या है? बात क्या है? क्यों इनकलाब नहीं आया? क्यों हमारे अंदर चेंजिंग नहीं आई? ऐसा नहीं समझिएगा कि मुफ्ती साहब अलग अपने आप को करके बोल रहे, नहीं। अल्लाह पाक हम सबको हिदायत कामिला पर कायम रखे। एक बात बड़ी अच्छी आ रही है, दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद व बारिक वसल्लम। अब अभी नमाज पढ़ते अल्हम्दुलिल्लाह, सब लोग नमाज पढ़ते हैं, नमाज पर तो किसी का एतराज नहीं है। हाँ, नमाज की कैफियतों पर एतराज, नमाज पर प्रे टू गॉड ये सब मानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की इबादत सब करते हैं, तो नमाज पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह का करम है कि सूरह फातिहा पर भी किसी का एतराज नहीं है, सब पढ़ना है। बल्कि कुछ लोग तो मजीद पढ़ने की कोशिश करते हैं जनाजे वगैरह। चलिए ठीक है,
تو سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. ترجمہ سنیے گا, ترجمہ آپ سن کر کے محسوس کیجیے. ترجمہ تو سنے ہوئے, ترجمہ سنیے. سب خوبیاں اللہ ہی کے لیے جو سارے جہان کا پالنے والا ہے. الحمدللہ رب العالمین, یہ ترجمہ. الرحمن جو نہایت مہربان ہے, الرحیم جو بڑا رحم کرنے والا. رحمان بولتے ہیں جو کافر اور مومن کسی کو نہ دیکھے سب پر رحم کرے, اور رحیم اسے بولتے ہیں جو مومنوں پر صرف رحم کرے. اس لیے اللہ نے آپ کے حبیب کی شان رحمان نہیں بنایا, رحیم بنایا ہے. واہ, توجہ دے رہے ہیں. عزیز رؤوف الرحیم بالمؤمنین, توجہ دیا. تو رحمان ہے, رحیم ہے, ساری مخلوقات کا رحمان ہے, مومنوں پر رحیم. یہ دوسرے طرح مالک یوم الدین, قیامت کے دن کا مالک ہے, قیامت کے دن کا مالک ہے. یعنی مومن جو بھی عمل کرتے ہیں اس کا بدلہ جہاں ملنے والا ہے اسی کا وہ مالک ہے. مالک یوم الدین. چوتھی آیت, ایاک نعبد و ایاک نستعین, خاص تیری ہی عبادت ہم کر رہے ہیں, کرتے رہیں گے. ہم کر رہے ہیں, کرتے رہیں گے, کرتے ہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, اور اس عبادت پر تیری ہی مدد چاہ رہے ہیں, چاہتے رہیں گے. آگے جو آیت نمبر 5 ہے, ترجمہ سنیے. اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ, اے اللہ ہمیں سیدھی راہ پر قائم رکھنا. یہ ترجمہ ہے, سیدھی راہ پر چلائے رکھنا. سیدھی راہ پر تھے تب تو الحمدللہ رب العالمین بولے, الرحمن الرحیم بولے, مالک یوم الدین بولے, ایاک نعبد و ایاک نستعین بولے. سیدھی راہ پر تھے تب نہ اب آیت نمبر 5 میں بول رہے ہیں اللہ یہ جو 4 عقیدہ ہم نے رکھا ہے اس عقیدے پر, یہ عقیدہ صراط مستقیم کا ہے, اس عقیدے پر قائم رکھنا. یہ دعا کر رہے ہیں. اب آپ ایک دم سینے پر ہاتھ رکھ کے بتائیے, جب دعا کرتے ہیں یہ اور بات ہے کہ ہاں ایک ہاتھ اٹھا کر کے ہاں ہلو ابھی دعا میں ہم مصروف ہیں, یہ ہماری کوتاہی. لیکن یقین رکھیے, ہمیشہ حدیث بھی سنے ہیں کہ لوگوں دعا کرو تو یقین رکھو کہ اللہ پاک قبول فرمانے والا. چنانچہ سورہ بقرہ کے آیت نمبر 155 میں بھی یہ آیت کا ہے, وَلْيُؤْمِنُوا بِي, یعنی دعا کرنے والا جب دعا کرتا ہے تو میں قبول رکھتا ہوں تو چاہیے, میں قبول کرتا ہوں تو چاہیے کہ وہ دعا پر یقین رکھے کہ اللہ پاک قبول کرنے والا ہے. یؤمنوا بی, میری قبولیت پر یقین رکھیں. توجہ دیجیے, یہ یقین رکھتے ہیں نا, آپ مٹ جملہ بول رہا ہوں آپ کے حساب سے, ہم اپنے حساب سے سمجھانے اور سمجھنے کے حساب سے. کیا دعا کرتے وقت اللہ کو بہت قریب سمجھتے ہیں. دعا جب کرتے تو یہ سوچتے ہیں اللہ قبول کر لے, اور ایک دم ایسا لگتا ہے کہ اللہ ہمارے درمیان کوئی رہائش نہیں. صحیح ہے, اے اللہ ہمیں پیسہ دے دے, مطلب کیا ہوتا ہے اس کا, اللہ اور ہمارے درمیان کوئی بھی نہیں ہونا, یہی مطلب ہوتا. اے اللہ ہمیں اولاد دے دے, اے اللہ ہمیں معاف کر دے, اے اللہ ہمیں جو اللہ بندہ اللہ بندہ اللہ بندہ. توجہ دیجیے. تو دعا جب بندہ کرتا ہے تو کرتے وقت یہ سوچتا ہے کہ کوئی تیسرا حائل نہیں ہے, رب ہے, میں ہوں. تو بندہ مومن اپنے وجدان اور احساس سے فیصلہ کرو. جب دعا کرتے وقت تم اللہ کو قریب جانتے ہو, گناہ کرتے وقت کہاں رہتے ہو؟ دعا کرتے وقت رب کو قریب, گناہ کرتے وقت رب کو دور سمجھتے ہو. اسی لیے رب نے کہہ دیا ہے سورہ قاف کی آیت کریمہ میں, نحن اقرب الیہ من حبل الورید, تم جہاں کہیں بھی رہو ہم تمہارے شہ رگ سے قریب, ہم تمہارے شہ رگ سے زیادہ قریب ہیں. بندے مومن جب تم نیکیوں میں رب العالمین کو قریب تصور کرتے ہو, یہ عقیدہ ہے, یقین جانو, تو برائیوں میں کبھی مت سمجھنا کہ رب تم سے دور ہے. اینما کانوا وہو معہم, تم جہاں کہیں بھی رہو گے وہ تمہارے ساتھ, وہ تمہارے پاس ہے. تم 2 کے بیچ میں بیٹھتے ہو, تیسرا رب ہے, 3 کے بیچ میں بیٹھتے ہو, چوتھا رب ہے, 5 کے بیچ میں بیٹھتے ہو, چھٹا رب ہے. آپ دیکھو قرآن پاک کی آیت کریمہ, ما یکون من نجوی ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خامسۃ الا هو سادسهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك. جتنا بھی آپ فرض کرتے چلے جاؤ, اللہ پاک فرما رہا کہ آپس میں جو بیٹھتے ہو, چاہے پیار کی بات کرنے کے لیے یا پہاڑ کی بات کرنے, چاہے کچھ بھی بات کرنے کے لیے جو 2 بیٹھتے ہو, کہیں پر بھی بیٹھتے ہو, تو اللہ فرماتا ہے تیسرا رب موجود رہتا ہے. بات نمبر 26 کا ہے, بات نمبر 28 میں سورہ مجادلہ کے 2nd پیج میں آپ دیکھیں,
الم تر الی الذین نہوا عن النجوى، اس سے پہلے کیا ما یکون من نجوى ثلاثۃ الا هو رابعهم، سرگوشی کرنے کے لیے، آپس میں بیٹھنے کے لیے جب بیٹھتے ہو 3 بیٹھتے ہو چوتھا رب ہے، 4 بیٹھتے ہو 5واں رب ہے، ایسے چلتے چلے جاؤ. یہ سوچ ہے تمہاری ہماری، یہ میں اپنی پوٹری سے نہیں نکال رہا ہوں، رب کے کلام سے نکالو جس پر ایمان رکھتے ہو آپ، جس پر اللہ پاک کے بندو ایمان رکھتے ہو. ایمانی رشتہ کیا سمجھا؟ تو رب کو جب دعا میں تم نے قریب سمجھا تھا، گناہوں کے وقت تم نے دور کر دیا رب. کاش اگر تم گناہوں کے وقت بھی رب کو قریب سمجھتے، گناہ ہوتا ہے. تم اپنے تصور کو بدل ڈالو، تم اپنے احساس کو بدل ڈالو. اور اب میں کیا کہوں گا، اب تو گزرنے والی چیز گزر گئی. تم نے خوشیوں میں اگر کہی ہوگی تو دعا ہے پروردگار اس حدیث پاک کا کچھ تو صدقہ عطا فرمائے کہ روزہ رکھے، تراویح پڑھے، پچھلے گناہ معاف، بڑے خوش ہوئے ہوں گے، معاف ہو گیا. کچھ تو گڑبڑی کیے ہوں گے، اب کیے یقین. اس لیے میں ایک جملہ کہتا ہوں، گنہگار ہونا گارنٹیڈ ہے، نیکوکار ہونا گارنٹیڈ نہیں ہے. آپ ہم گنہگار ہیں یہ تو گارنٹی ہے کہ 24 گھنٹے میں ایک نہ ایک سیکنڈ تو گناہ میں گزرتا، اور اب تو 24 گھنٹے گزر رہا، 24 گھنٹے گزر رہا. آپ اس کو ایزی مت لو، کیونکہ یہ پرسنل لائف کا مسئلہ ہے، یہ کسی اور کا مسئلہ نہیں ہے، ہر ایک کے پرسنل لائف کا مسئلہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے ایمان والو. بتاؤ کسی خاص فرد کو کہا اللہ نے، گورے گالے فرد کو کہا اللہ نے، اے ایمان والو جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور جو جو کنیکٹڈ ہیں تم سے ان سب کو بچاؤ. جمعہ آتا ہے، آپ ماشاءاللہ اچھی عبادت میں مصروف تھے، اور آ کر کے بس الٹے پلٹے گپ شپ شروع کر دیتا. اب بچائیے، آپ تو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائے ہوئے تھے، ماشاءاللہ تسبیح پڑھ رہے تھے، الحمدللہ پڑھ رہے تھے، سبحان اللہ پڑھ رہے تھے، لیکن کوئی جمعراتی آیا اور آ کر کے الٹے پلٹے، ارے ایسا کرتے نا، کیا کرتے، ہاں انہوں وہ ہیں، انہوں ویسے ہیں، انہوں ویسے ہیں، ایسا. اب تسبیح کو چیمبر اچھے سے وستار سے سناؤ کون کیسے. لو اپنے بچے ہوئے تھے، لیکن اہل و عیال میں سے جو کنیکٹڈ ہونے والا تھا، اللہ پاک نے یہ بھی کہا تھا ان کو بھی بچانا، لیکن ان کو کیا بچائیں گے کہ ان کی وجہ سے آپ بھی ڈوبے ہو گئے، کچرا ہوا کہ نہیں. ایسا ہوتا ہے، عبادتوں میں مصروف رہتے. کسی بھی دوست کا فون آ گیا، بس تسبیح وہیں پر 33 اگر ہوئی بھی نہیں ہوگی، 32 بھی ہوئی تو بند کر دیتی. تسبیح فاطمہ کی تم نے خوبصورتی سنی تھی، 33 34 100 کرنا ہی تھا، 90 پہ آٹو گئے. ارے کیا ہے، کس کی وجہ سے؟ ارے ولیمہ میں جانا تھا، استغفر، شادی میں جانا تھا، اور بلائے تھے دوست ہوٹل میں. میں آپ کی برائیاں نہیں، خدا کی قسم آپ ہی کا ایک فرد بول رہا ہوں، آپ کا ایک حصہ بول رہا ہوں، اور نقل قرآنی کر رہا، آیت ربانی کی عکاسی کر رہا، منشاء خدا کا ظہور دکھا رہا، رب العالمین جو چاہتا ہے اس کا تقاضا بتا رہا ہے کہ نہیں. ہمارے اندر یہ بات ہے، بتائیے ابھی کتنا خوف ہو رہا ہے آپ کو، ہم کو ہو رہا ہے کہ نہیں، کہ یہ سب اللہ تعالیٰ ایسا بول ایمان والوں کو ڈرا رہا ہے، جہنم کی طرف سے ڈرا رہا ہے. پچھلے گناہ معاف کرنے کے بعد پچھلے گناہ کیا کیا کر رہے تھے وہ تو کر رہے ہیں، اب آ رہی ہے بات، سب کچھ پورا ریکور ہو رہا ہے نا، جو ڈیلیٹ ہو گیا تھا پورا اب یہ سب جو سوچ رہے ہیں، تو ابھی یہ جو ڈر ہے، یہ ڈر باہر کیوں نہیں رہتا، کٹوں پر بدل کیوں جاتا، گھروں میں جا کر بدل کیوں جاتا، ایک دوسرے کا فون آتا ہے تو اس پر اثر انداز کیوں ہو جاتا؟ کیوں؟ پرسنل لائف کا سوال ہے، ایمانی پرسنل لائف کا سوال ہے. جب ایمان والے ہو تو جہاں کہیں بھی تم رہو، رب کہہ رہا ہے اے ایمان والو جہنم کی آگ سے بچاؤ. ایسا تو نہیں کہا کہ صرف مسجد میں بچاؤ، ایسا تو نہیں کہا صرف علماء کے سامنے بچاؤ، واعظین اور مقررین کے سامنے بچاؤ، نہیں کہا اے ایمان والو. اور ایمان تمہارا تمہارے ساتھ ہے، تم جہاں بھی رہو، تم جہاں کہیں بھی رہو، ایمان تمہارے ساتھ ہے. اور یہ آیت کریمہ تو ابھی بھی بول رہا ہوں، ایسی کبھی تاری ہو رہی ہے کہ جب 2 بیٹھتا ہے تو تیسرا رب ہے، 3 بیٹھتا ہے تو چوتھا رب ہے، 5 4 بیٹھتا ہے تو 5واں رب ہے. کبھی کبھی سوچے بھی تھے، میں نے خود نہیں کبھی کہا اس آیت کریمہ پر دھیان دیا. ابھی دیکھیے یہ ظہور دیکھیے، فیضان ربانی رب کس طرح قریب کرنا چاہتا ہے مسلمانوں، مومنوں سمجھو اس بات کو. دعاؤں میں اگر رب
کو قریب جانتے ہو، اگر کیا جانتے ہی ہو تو گناہوں میں بھی دھیان رکھنا. ہر معاملے میں رب العالمین تمہارے ساتھ ہے، دھیان رکھنا. تمہارے ساتھ ہے، دھیان رکھنا. اگر تمہارے سے گناہ ہو رہا ہے تو تم یہ نہ سمجھنا کہ جب رب چھوڑ رہا ہے تو ہم کیوں نہ چھوڑیں. نہیں، ایک لفظ ہے فیضان اور ایک لفظ ہے ڈھیل. اگر نیکیوں کے لیے چھوڑ رہا ہے تو یہ رب کا فیضان ہے، اور برائیوں کے لیے چھوڑ رہا ہے تو یہ رب کی طرف سے ڈھیل ہے. اور ڈھیل دیتا ہے اللہ تعالیٰ دشمنوں کو، ڈھیل دیتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بارگاہ سے مردودوں کو، اور فیضان عطا کرتا ہے اپنوں، فیضان عطا کرتا ہے اپنے اور اپنے والوں کو. قرآن پاک میں یمدہم فی طغیانہم یعمہون پڑھے ہوں گے آپ، سیکنڈ پیج میں آپ دیکھیں جا کر، یمدہم فی طغیانہم یعمہون، کہ جو لوگ فسادی ہے، دہشت گرد ہے، صرف نام کے مسلمان، صرف لباسی مسلمان. ایسوں کو اے حبیب ہم اعلان کر دیتے ہیں آپ کی زبان سے کہ ایسوں کو ہم ڈھیل دے رہے ہیں، وہ اپنی سرکشی میں سرکش رہیں گے، وہ اسی میں یہ رہ رہے ہیں، اپنے خوش رہیں گے، اسی میں مگن رہیں گے، ہم اس کو ڈھیل دیں گے. اے غیبت خورو، اے چغل خورو، اگر تمہاری چغلی اور غیبت خوری کی عادت نہیں چھوٹ رہی ہے تو سمجھ جاؤ رب تمہیں ڈھیل دے رہا، اور چھوٹ گئی ہے تو سمجھ جاؤ کہ فیضان عطا کیا. واقعی تمہارے گناہ تمہارے روزے کی وجہ سے معاف ہوئے، تمہارے گناہ تراویح کی وجہ سے معاف ہوئے، رمضان کی وجہ سے معاف ہوئے. اور اگر تم نے نہیں اپنی زبان کو غیبت و چغلخوری حسد وغیرہ سے بچایا تو معاف نہیں ہوئے. یہ ہمارا اور آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، رب العالمین کی طرف سے یہ ڈھیل تھا. ہم کیا کر سکتے، کیا کر سکتے؟ بس ایک ہی لفظ کہیں گے، ہم بھی مومن ہیں، آپ بھی مومن ہیں. محبت کی دنیا بسا کر کے ہم بھی ایمان کی دنیا میں رہیں، آپ بھی ایمان کی دنیا میں رہو. بڑا پوتر شہر ہے، خدا کی قسم. کہاں سے آئے شرف الدین بابا؟ اولیاء اللہ پر تھوڑی سی بھی تو ریسرچ کرو، تھوڑی سی. ریسرچ کیوں کہہ دو؟ پہلے سرچ کرو، ریسرچ کرو، پہلے سرچ کرو. یہ کہاں سے آئے، کون آئے، کیوں آئے، کیا ان کا بیک گراؤنڈ؟ کوئی ہے ان کی آل اولاد؟ شادی بیاہ آل اولاد یہ سب کے لیے اگر آئے ہوتے تو کہاں ہیں ان کی نسلیں؟ نہیں پیارے، یہ ہمارے لیے آئے. اللہ پاک نے پتے کھا کھا کر کے یہ بندے ہمارے لیے یہاں بسے ہیں، رہے، یہاں کی مٹی کو پوتر بنائے، ثقیف بنائے، مہذب بنائے. یاد رکھنا، کل بھی ایک حدیث پاک کا نسبت کا احترام اگر تم نے نہیں کیا تو ایک حدیث پاک جو کل کا استون حنانہ، اب تو لکھا ہوا رہتا ہے استوان حنانہ، ستون استوان حنانہ. آپ جب جائیں گے تو سبحان اللہ بہت سارے ستون ہیں. اللہ پاک وہ ضرور در دکھائے آپ سب کو. ریاض الجنہ میں استوان ابو لبابہ وغیرہ. ابو لبابہ یہ ذی القدر صحابی ہے، رسول پاک ایک مرتبہ ناراض ہو گئے تھے، تو اب آپ دیکھیں رسول پاک کو راضی کرنے کے لیے انہوں نے ایک پلر میں اپنے آپ کو باندھ دیا تھا اور کہا تھا جب تک آقا خود سے نہیں کھولیں گے کوئی نہیں کھولنا. آج تک تاریخ گواہ ہے. کیا مٹاؤ گے نجدیوں، کیا مٹاؤ گے اسرائیلیوں، کیا مٹاؤ گے امریکیوں؟ وہ رب کی امانت ہے، وہ رب جانے، رب کی امانت ہے. اب رہا نہ تب رہا نہ اب رہا. اب رہا بادشاہ جو نجاشی تھا، رسول پاک کی پیدائش اور ظہور ظاہری طور پر، ظہور سے پہلے 54 ڈیز پہلے وہ کعبہ ہی کو ڈھانے آیا تھا، حرم پاک ہی کو ڈھانے آیا تھا. ابو طالب نے کیا کہا؟ ابو طالب نے، عبد المطلب نے، رسول کے دادا نے کیا کہا؟ ان کے کہنے پر ارے تم ٹرسٹی ہو، کعبہ کو بچاؤ، میں کعبہ ڈھانے آیا ہوں. داعش والے تمہیں ڈرا رہے، کعبہ کو ہم ڈھا دیں گے، فیس بک پر آیا ہوا ہے، کعبہ کو ڈھا دیں گے. ارے نہ جب رہا نہ اب رہا. اب عبد المطلب نے کہا تھا کعبہ رب کا ہے، میں بکری کا مالک ہوں، مجھے بکری دو، جو جس کا مالک ہے وہ اس کی حفاظت کرے. کعبہ کو تم ڈھاؤ گے، ڈھا دو. طوفان نوح آیا، ڈھایا، پھر بنا. ہم نہیں، ہم سے اچھی قوم آئے گی.
مصطفیٰ کی آمد سے پہلے بڑے بڑے بادشاہ اور ہاتھی والے اسے نہ توڑ سکے تو اب تو نبی کا قدم آ چکا ہے، مصطفیٰ کا وجود مسعود ہو چکا ہے۔ اب رب کا اعلان سنو، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، حبیب مکرم آپ کے وجود مسعود کی برکت سے ہم کبھی عذاب نہیں ڈالیں گے، عذاب نہیں ڈالیں گے۔ یاد رکھنا، نبی نہیں آئے ہوتے ظاہری طور پر تو کہا جا سکتا تھا کہ ہاں ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ غصے میں جلا، لیکن نہیں، رب کے غصے کو مصطفیٰ کے وجود نے ٹھنڈا کر دیا، رب کے غضب کو نبی پاک کے وجود نے ٹھنڈا کر دیا۔ ہم مر سکتے ہیں، ہم سے اچھے آئیں گے، تم مر سکتے ہو، تم سے اچھے آئیں گے۔ اس لیے لوگوں یہ دھمکا دھمکی دینا بند کرو، رب سے اگر چیلنج کرنا ہے کرو جا کر۔ اللہ تعالیٰ اس مقدس اور پوتر جگہ کی حفاظت فرمائے، لیکن ذرا سمجھو وہ پوائنٹ آف ورلڈ، پورے ورلڈ کا مرکزی مقام ہے، عبادت کی جگہ ہے، ایسی جگہ ہے مکہ المکرمہ، اور اس جگہ کی عظمت اور وقار کا نام مدینہ المنورہ، وقار کعبہ، عظمت کعبہ، قدم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور اس جگہ میں ایسا ہوا ہے، اس پر تم آنسو بہانے کے بجائے اپنے بھائیوں کے اختلافات اور غیبت اور چغل خوری میں دن گزار رہے ہو یار۔ کہاں گئی تمہاری عظمت دائمہ، کہاں گئی؟ کچھ احساس نہیں، کچھ خیال نہیں، پیسہ جمع کرتے ہو یار اسی جگہ جانے کے لیے نا، مکہ مدینہ جانے کے لیے، لاکھوں ہزاروں، ایک دیدار ہو جاتا مدینہ، آنکھ بند کر کے سلام پڑھتے ہو، کاش حاصل ہو حضوری، دور ہو جائے یہ دوری، دل کی حسرت ہو یہ پوری، دیکھ لوں وہ شکلیں دوری، اس کو پڑھتے ہو اتنے دور رہ کر کے، اور آج اسی دور مقام کی جو عظمت تیرے دل میں ہے اسی مقام پر بم بلاسٹ ہوا ہے، اور تو اب بھی اپنے میں اپنوں کے اختلافات میں پڑا ہوا ہے، اپنوں کی غیبتوں اور چغلخوری میں پڑا ہوا ہے، اپنوں کے تحاسد اور تناقض میں پڑا ہوا ہے۔ کیا ہوئی؟ کہاں گئی ایمانی قوم؟ کہاں گئی اسلامی قوم؟ وہ حبش جسے اتنا ان پوتر سمجھا جاتا تھا، کالے گورے کو ڈیوائیڈیشن کے دور سے گزرنا پڑتا تھا، نبی نے سینے سے لگا کر حبش کو اپنے غلام کا مرکز بنا دیا، مرکز بنا دیا۔ نسبت مصطفیٰ نے جو عروج دیا ہے، نسبت مصطفیٰ نے جو کمال دیا ہے، صرف اس نسبت مصطفیٰ کے کمال پر تھوڑا سا بھی تو سرچ کرو، تھوڑی سی بھی تو فکر کرو۔ آپس میں تو صلہ رحمی کا حکم دیا گیا ہے، آپس میں تو واقعتاً اخوت اور بھائی چارے کی قدر سے دیا تھا۔ تم تو آج واقعی اسمارٹ دنیا میں جی رہے ہو نا، اسمارٹ سٹی میں جی رہے ہو، اسمارٹ دنیا میں جینے کے باوجود، اسمارٹ موبائل رکھنے کے باوجود فیس بک پر آٹومیٹک آتا چھوٹے چھوٹے بچے، خدا کی قسم، کسی کے ناک پر بم لگا ہوا ہے، کسی کا ہاتھ کٹا ہوا ہے، کسی کا پاؤں کٹا ہوا ہے، لکھنے والا لکھ دیتا ہے، وہ نہیں بھی لکھے گا کہ شیئر کرو کمنٹ کرو، پھر بھی اگر دل ہے، دل ہے، دل ہے، دیکھتے ہی رومٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن نہیں، اس کو بھی بس یا تو ڈیلیٹ کر دیتے یا پھر ٹھیک ہے وقتی طور پر اگر دل تمہارا ٹوٹا تو چھوڑ، پھر لیکن پھر کلو شہنی جو لاش لی پھر اپنی اصلی کی طرف لوٹ جاتے ہو، دوسرے کی لاش دیکھ کر دہل جاتے ہو۔ سنو قرآن پاک سورہ حجرات کی آیت نمبر 12-11 میں اللہ سبحانہ فرماتا ہے، لوگوں اگر تم نے ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کی، تم نے ایک دوسرے کے خلاف غیبتیں کی، تم نے ایک دوسرے کے خلاف حسد کیا، تو تمہارا سگا بھائی مرا رہے گا، میں دفنانے کا حکم نہیں دوں گا، سب سے پہلے حکم دوں گا کہ اس سگے بھائی کا گوشت کھاؤ، اس لیے کہ تم نے چغلخوری کی، تم نے غیبت کی ہے، تم نے حسد کیا ہے۔ رب العالمین فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو کثرت بدگمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ، ان بعد الظن اسم، اس لیے کہ بدگمانیاں گناہ ہوتے، ولا تجسسوا، اور جاسوسی مت کرنا، ایک دوسرے کے خلاف سازش
فَكَرِهْتُمُوهُ، تم اسے ناپسند کرو گے نا، تو جب ناپسند کرو گے تو سمجھ جاؤ کہ غیبت کو بھی ناپسند کرو، چغلی کو بھی ناپسند کرو، ایک دوسرے کے خلاف سازشیں بھی ناپسند کرو. اور آنکھیں دی ہے مدینہ کے لیے رلاؤ اس کو، دل دیا ہے مصطفیٰ کے لیے سلاؤ اس کو، وجود دیا ہے عمل کرو اللہ کے رسول کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے. نہیں تو پیارے ہزاروں رمضان تمہیں مل جائے، ایک بھی رمضان قابل قبول نہ ہو، ملنے سے فائدہ ہی. اسی لیے رب نے ایک دعا کی ہے آخری لفظ بول کر ختم کر، اے اللہ جب تک میری حیات میرے لیے بہتر ہے زندہ رکھنا، اور بہتر نہیں ہے تو موت دے دینا. بتاؤ وہ کون جو اپنے لیے جینے نہیں آپ کے لیے جینے آئے؟ تو یہ جملہ بھی آپ کے لیے ایک آئیڈیل اور بیس دیا. تم جیو تو بیسٹ لائف جیو، خیر کی لائف جیو، اچھی زندگی جیو. نہیں تو پھر دعا کرو، اے اللہ ان کانت الحیات خیرا لی، اگر حیات بہتر ہے تو فاحینا، ہمیں زندہ رکھ. وان کانت الممات، اور اگر موت میرے لیے بہتر ہے تو موت عطا. اس طرح کی دعا کرنے میں موت کی دعا بھی کی جا سکتی ہے، اس طرح سے دعا. اس لیے آج کی اس عظیم الشان شوال المکرم کا پہلا جمعہ اسی انقلابی فکر کے ساتھ ہم آپ کو یہی کہیں گے کہ اس حدیث کو یاد رکھنا، پچھلے گناہ رمضان میں معاف ہونے کا رب کے رسول نے اپنی زبان سے، رب کے اشارے سے، رب کے حکم سے یہ وعدہ لیا تھا. اگر آپ کے اندر انقلاب اور چینجنگ نہ آیا تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ آپ کے ہمارے گناہ معاف نہیں ہوئے. رب سے دعا کرو، پروردگار عالم ہم سب کو معاف فرما دے مولا، ہم سب کی دعاؤں کو قبول کر لے مولا. یا اللہ ہم کوتاہی کی دنیا میں بس